السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ جو تھا ہمارا کفار کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں گزرا تھا کہ وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہاں پر آگے جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت جو ہے قابل غور آیت ہے۔ کچھ لوگ ان آیات کہ جو ہے مطلب ان آیات سے مختلف معنی مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگ کو ان آیات کی وضاحت کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس چیز کو اللہ نے واضح کیا کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، ان کا یا تو حکم منسوخ، تو میں اس کی قسمیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ان کی جو قسمیں ہیں وہ کس طریقے سے ہے کہ کن کن صورتوں میں آیتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ تو نسخ کے جو لغوی معنی ہے اس کے معنی ہے نقل کرنا، مطلب کسی چیز کو بیان کرنا، نقل کرنے کے ہیں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جو ہے اس میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کیا ہے کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا، اور لغت میں جو ہے اس کے معنی ہے نقل کرنا۔ تو یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دیا۔ تو یہ ایک نسخ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی جو قرآن پاک میں موجود ہے آیات، وہ جب ہم پڑھیں گے اور جو منسوخ آیات ہوں گی تو ان کی بھی میں وضاحت کروں گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے خصوصاً اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر لیتے ہیں تو منسوخ کا مطلب کہ ایک چیز ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی دوسرا حکم نازل کرتے ہیں تو پھر اس حکم کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، اور جو نیا حکم نازل کرتے ہیں اس کو ماننے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے بعد میں جو آپس میں جب سگے بہن بھائیوں کا نکاح ہوتا تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو منسوخ فرمایا۔ جب قرآن پاک میں جو بعض احکام ہیں اس کو بھی منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں مطلب اختلاف بھی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ جو ہے ان کی جو ایک کتاب ہے فوز الکبیر جو ہے ان میں ان کی تعداد صرف انہوں نے 5 بیان کی ہے۔ نسخ کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نسخ کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے کہ 3 قسمیں کیا ہے۔ 3 قسم کا نسخ ہوتا ہے، مطلب آیتیں 3 قسم میں منسوخ ہوتی ہے۔ ایک تو مطلق نسخ، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، یا دوسرا جو ہے دوسرا کیا ہے، مطلب پہلا والا کیا تھا کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جو ہے نسخ مع تلاوت، یعنی پہلے قرآن میں جو ہے وہ آیت جو حکم ہے، جو اس کے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، لیکن ان کی جو تلاوت ہے وہ جو ہے تلاوت اس کی ہوتی ہے، یعنی جو آیات ہے وہ تو قرآن میں ہے لیکن اس کے احکاموں کو نہیں مان سکتے ہم، مطلب جو حکم ہے اس کو نہیں مانیں گے، لیکن قرآن میں جو آیت ہے وہ موجود رہے گی، اس کی جو تلاوت ہم کریں گے تو اس کو ہمیں ثواب ملے گا۔ اور لیکن جو دوسرا حکم بھی جو اس طریقے سے ہے کہ جو آیات منسوخ کر دیے گئے ہیں ان آیات کو جو ہے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا یہ ہے کہ اجر ملے گا۔ لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہے۔ مطلب ایک آیت جو اللہ نے منسوخ تو کر دی اور لیکن تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے، لیکن جو دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اس کا حکم بھی باقی ہے اور تلاوت بھی باقی ہے، لیکن
نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، مطلب ان کی جو تلاوت ہے وہ بھی نہیں موجود، یعنی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے آگے جو ہے امام جو موطا امام مالک ہے ان کی کتاب میں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو یقیناً انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں نسخ کی جو پہلی جو 2 قسمیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ ما ننسخ میں دوسری قسم اور او ننسخ میں پہلی قسم ننسخ جو ہم بلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں۔ بعض آیت ایسی ہے کہ اس کا حکم اور اس کی جو تلاوت ہے ہم جو ہے اس کو جو ہے دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور بعض آیت ایسی ہوتی ہے کہ تلاوت تو رہتی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ ہم نے اسے بلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہی انہیں جو ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیے جاتے ہیں قرآن سے بھی اور حکم سے بھی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہی مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہودی کو جو تھے وہ تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ان میں منسوخ آیتیں نہیں، حالانکہ جتنے بھی جو تورات زبور انجیل گزرے تو ان میں نسخ بھی ہوئی ہے، ان میں کچھ آیات جو ہے منسوخ بھی، لیکن وہ اس نسخ کو نہیں مانتے تھے کہ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ تو جو یہود تھے وہ تورات میں جو ہے کہتے تھے کہ اس میں نسخ موجود نہیں ہے۔ قرآن میں بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے تو ان آیات کو نازل کرتا ہے، اور جن کا جو ہے جو اللہ کی نظر میں نامناسب ہوتے ہیں جس مصلحت اور حکمت کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہے کہ مصلحت اور حکمت کے مطابق اسے نافذ بھی کر لیتے ہیں، تو جسے چاہے منسوخ کر دے یا پھر جسے چاہے جو ہے وہ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اب اللہ دیکھے کہ کس طریقے سے اگر کوئی اللہ نے مطلب کوئی عمل کر سکتا ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس پر نہیں پورا اتر سکتا، آگے آیات آئیں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی، جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ابھی شروعات ہے تو اس لیے۔ تو آگے کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے بعض قدیم جو گمراہ لوگ تھے، جیسے ابو مسلم اصفہانی معتزلی جو تھے، وہ آج کل کے بھی اسی طرح جو پچھلے تو وہ تھے جو اس طریقے میں مطلب قرآن میں منسوخ کو نہیں مانتے تھے، اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہودیوں کی طرح جو ہے قرآن میں نسخ یعنی منسوخ آیتوں کو منسوخ ہونے سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل بھی جو ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جو آیات جو منسوخ جو 3 قسمیں گزر گئی آیات کے منسوخ ہونے کی، تو یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو جو ہے سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں آیتیں منسوخ ہوئی ہے، اور جو ہے کچھ آیات منسوخ ہوئی ہے تو ان کی تلاوت تو ہے لیکن ان کا حکم نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے بہت غور کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا جو بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی ملکیت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں، کوئی ولی اللہ نہیں، کہ کوئی کہے کہ ہم کے لیے بہت ولی اللہ ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، تو چلو ہم جو ہے اس سے اپنی دیکھو سب سے اہم بات کیا ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں تو بہترین چیز یہی ہے کہ ہم اپنے لیے خود دعا کریں، اپنے لیے خود جو ہے نیکی کا اہتمام کریں، تو وہی ہمارے کام آئے گا۔ تو آگے جو ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہود تھے ان کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں جو تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیت میں، جو مسلمان ہیں اور جو ہے صحابہ تھے، اور اس دور کے تمام مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن پاک
صرف یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ان پر حکم جو ہے عمل کرنا صرف صحابہ کے لیے تھا، یہ پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس کے بغیر جو ہے زندگی ادھوری ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام جتنے بھی مسلمان ہیں تب سب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے عذرا سرکشی وغیرہ کے جو سرکشی کرتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے نا سرکشی کی بنا پر سوالات مت کرو۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تو ہمیں اس میں تعویلات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب چیزیں واضح کر دی۔ تو یہاں پر جو ہے سوال کرنا زیادہ تر جو ہے ہوتا ہے نا کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح ذکر کیے تو اس کی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بیان کر دی اس کو مان لینا زیادہ ضروری ہے، جو نہ کہ جو ہے سوالات کرنا دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سنو اور اطاعت کرو، اللہ آپ نے سنا پھر آپ اطاعت کرو۔ تو وہ سے جو ہوتے ہیں مشرکین اور جو جن کا دین کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویسے دین سے محبت نہیں ہوتی، لیکن کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے ان کے حق میں تو پھر سوالات پہ سوالات، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو، تو اس سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں علم کے بارے میں آپ ضرور سوال کرو کہ ہمیں علم میں اضافہ ہو، یہ چیز اس طرح ہے تو اس طرح جو ہے ہمیں مطلب مزید اس کی معلومات چاہیے یا اس طرح، تو کچھ چیز ہوتی سمجھ میں نہیں آتی بندہ سوال کر لے، لیکن دین کے بارے میں تعویلات کرنا اور مختلف باتیں بیان کرنا، یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے ہٹ کر جو ہے اس کے معنی مفہوم نکالنا۔ اسی طرح جو ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اہل کتاب کے اکثر جو لوگ ہیں، اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تو معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو یہود ہے، یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، جو دشمنی تھی، جو حسد تھی، تو اس حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم کوشش کرتے تھے۔ اس طرح کی کوشش کرتے تھے کہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے یہود تھے، اس وقت کے یہود مکمل پوری کوشش میں لگے ہوئے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے اسلام سے ہٹا دیا جائے، تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اور یہ ان کا جو حسد ہے یہ باقی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ آیات میں آگے پڑھیں گے کہ یہود یا غیر مسلم جو ہے وہ آپ کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ کو وہ کوئی بات کہے یا کچھ تو آپ ان کی جب ایک کلمہ گو نہیں ہے بندہ تو آپ اس کی بات پر یا اس کی جو ہے کہی ہوئی جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، تو کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہود یا جو ہے غیر مسلم ہے جو بھی، تو وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو شروع سے دشمنی رہی ہے ان کی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کہ اور ان کی کوشش رہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں اور دین سے پھیر دیں۔ اور اسی طرح جو ہے اس دور کے جو یہود ہیں وہ ان سے کئی زیادہ بڑھ کر جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے سننے اور جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یابی عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو سب دعا کیا کرے، اپنے لیے بھی، سب اپنے جو ہے اہل و عیال کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔
تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اور امید کرتی ہوں کہ سب قرآن کو غور سے سنیں گے، اور دوبارہ میں کہتی ہوں کہ کبھی ایسی کوئی غلطی ہو جائے کرے مجھ سے، یا پھر کبھی جو ہے تو مجھے بتا دیا کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور مجھے جو ہے اس چیز کا وہ نہیں ہوتا کہ میری غلطی ہے تو مجھے مطلب ہوگا کہ مجھے کیوں کسی نے غلطی بتا دی، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ایسی کوئی غلطی ہو میرے سے ہو گئی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔